یہ دعا جو ہے بڑی ہی عجیب چیز ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اتنا ہی میرا مالک خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے ساتھ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، قرب عطا کرتا ہے. تعلق مع اللہ، اس کے دل میں تعلق مع اللہ کا اضافہ کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا ایسی چیز رکھی ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں. آدمی وضو سے ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، بے وضو ہو. یہاں تک کہ اگر حالت جنابت میں بھی ہو تو دعا کرنا جائز ہے. اللہ میں نے اتنا دروازہ کھول دیا. عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. لیکن قرآن میں جو دعائیں ہیں ان دعا میں سے کوئی دعا کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے. اتنا دروازہ کھلا ہوا ہے. دعا کے لیے قبلہ رو ہونے کی شرط نہیں کہ قبلہ رو ہو کر ہی آدمی، بیٹھنے کی بھی شرط نہیں، کھڑے ہو کر چلتے ہوئے اس کی بھی شرط نہیں کہ آدمی مصلی پہ بیٹھے، دو زانو ہو کر بیٹھے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھے. شرط نہیں. البتہ آداب میں سے بے شک ہے لیکن شرط نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اجازت، اور زبان سے مانگنے کی بھی شرط نہیں. دل سے مانگ لو، زبان سے مانگنے کی بھی شرط نہیں. یعنی زبان ہلانے کی بھی اللہ نے شرط نہیں رکھی کہ تمہیں زبان ہلانے کی تکلیف بھی نہ ہو. دل سے مانگ لو، یا اللہ میں چاہتا ہوں، یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دیجیے. دل سے مانگ لو. تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے اتنا اس کو آسان اور سہل الحصول کر دیا ہے کہ جس کے برابر کوئی اور عبادت اتنے سہل الحصول نہیں ہے. نماز ہے بہرحال اپنا ایک وقت طریقہ چاہتی ہے، شرائط ہیں، ارکان ہیں، سب کچھ ہیں. اس کی نہ کوئی شرط نہ رکن، براہ راست اور دل سے مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ہمارے حضرت والا نے فرمایا، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ مجھے کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ جب کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے یا ایک بات پوچھنی ہے، تو بلا تاخیر فوراً دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال پوچھ لے گا، اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے. دل میں دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا. اندر ہی اندر میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین ہم خبرنیس. وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا تعلق اس طرح بھی قائم کیا جا سکتا ہے. تو کوئی شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں.